من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے حکم کیا میرے رب نے ساتھ انصاف کے، واقیموا وجوہکم، اور قائم رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، وادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو اس کو خالص کر کے اس کے لیے دین، کما بداکم تعودون، جیسا کہ اس نے ابتداً پیدا کیا تم کو لوٹو گے تم۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق کے اوپر ثابت ہو گئی گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو اولیاء دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ گمان کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑ لو زینت ہر مسجد کے پاس، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور نہ زیادتی کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ قل، کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے نکالی بات سے اپنے بندوں کے، والطیبات، اور ستھری چیزیں، من الرزق، رزق سے۔ قل، کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا، یہ واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون، واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، دور جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کر کرتے، بالکل ننگے بدن۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو قریشی کپڑے دے دیتے، وہ کپڑے پہن لیتے۔ ان سے جب پوچھا جاتا یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے ہمارے پاس، وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جواب ملا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ کام تم بے حیائی کا کر رہے ہو اور منسوب تم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہو ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجیے امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور فرمایا قائم رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ اقیموا وجوہکم، جز بول کے کل مراد ہے اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنا رخ ٹھیک کرو۔ عند کل مسجد، گویا جب مسجد میں جاؤ تو نمازوں کا اہتمام کرو، نمازیں باجماعت ادا کرو، یہ مفہوم بھی ہے۔ عند کل مسجد، گویا ہر مسجد کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور یہ بھی عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنا رخ سیدھا رکھو۔ نماز کی شرائط میں قبلہ رخ ہونا بھی ایک شرط ہے، جس طرح جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ شرائط ہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ منہ قبلے کی طرف کرنا۔ اور یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، بیت اللہ اس کے سامنے ہو، تو وہاں عین قبلہ اس کی جہت ہوگی،
گویا بالکل قبلہ اس کو سامنے رکھنا ہوگا، اور قبلے کی طرف اگر اس کا چہرہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر قبلہ وہاں سے نظر نہیں آتا بیت اللہ، چاہے مکہ مکرمہ میں ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور شہر کے اندر ہے، کسی اور ملک کے اندر ہے، تو وہاں جہت قبلہ ہے۔ جس طرح ہم لوگ سارے مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کے رخ سب یکساں نہیں ہیں، کوئی 1 ڈگری کو 2 ڈگری کو 3 ڈگری تک رخ پھرا ہوا ہے ان کا، لیکن نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اگر بیت اللہ سامنے ہو تو عین قبلہ، ورنہ جہت قبلہ۔ بیت اللہ سامنے ہو عین قبلہ، ورنہ جہت قبلہ۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، گویا سیدھا کرو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت، ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔ دین کے معنی عبادت کے بھی ہیں، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت، کہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کما بداکم تعودون، جیسا کہ ابتداءً اس نے پیدا کیا تمہیں، تعودون تم لوٹو گے۔ جو اللہ ابتداءً وجود دینے پہ قادر ہے، تمہیں لوٹانے پہ قادر کیوں نہیں؟ یقیناً تم لوٹو گے۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی اور ایک فریق کے لیے گمراہی ثابت کر دی۔ وہ ایک فریق کو راہ دکھائی ہدایت کی، اور ایک فریق کے لیے گمراہی ثابت کر دی۔ وَفَرِيقٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ، بے شک انہوں نے بنائے شیاطین اولیاء دوست من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور آپ اوپر آپ نے پڑھا واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، یہاں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پکڑ لو اپنی زینت، لے لو اپنی زینت، وہ اپنے آپ کو مزین کرو لباس کے اعتبار سے۔ کیا مفہوم؟ بہترین لباس پہنو عند کل مسجد، نماز کے لیے، نماز کے وقت جب تم نماز کا اہتمام کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو فرمایا اپنے آپ کو مزین کر لو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایسا لباس پہن کر نماز پڑھی جائے جیسے لباس کے ساتھ ہر قسم کی مجلس میں جانے سے آدمی کو شرمندگی نہ ہو، اور ہر قسم کی مجلس میں وہ فخریہ طور پہ شریک ہو سکے۔ فرمایا ایسے لباس کے ساتھ وہ نماز کا اہتمام کرے، اور وہ لباس جس میں ستر پوشی ہو، وہ لباس جس سے زینت بھی بنے، جو مزین بھی کرے، ستر پوشی بھی ہو، اور اس لباس کو پہن کر ہر مجلس آپ اٹینڈ کر سکیں۔ فرمایا اس لباس کو پہن کر نماز ادا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ یہ مسجدوں کی ٹوپیاں پہن کر نماز ادا کرتے ہیں، فقہاء نے لکھا نماز ان کی مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کے معنی یہ ہوتا ہے کہ واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میری تحقیق کے مطابق یا میری معلومات کے مطابق یا میرے اندیے میں نماز مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہو جائے گی، ثواب کم ہوگا، ثواب پورا نہیں ملے گا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، لباس بھی ہو، سر پہ پگڑی بھی ہو، ٹوپی کا اہتمام ہو۔ ننگے سر آپ علیہ السلام نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جب صحابہ نہیں پڑھتے تھے، تابعین تبع تابعین بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جب خیر القرون کے لوگ نہیں پڑھتے تھے، بعد والوں کے لیے رعایت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ بغیر پگڑی کے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں؟ اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے جو ننگے سر پھرتا ہے وہ مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اسے لوفر تصور کیا جاتا ہے۔ بیڑا غرق ہو انگریز کا، خذلہم اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے۔ جن کے مقدر میں ہدایت اللہ ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں ہے اللہ ان کو رسوا کرے، اور چن چن کے اللہ ختم کر دے ان کو۔ اور جو لوگ
کفر کی حالت میں مردار ہو گئے، کروڑا ان پہ لعنتیں برسیں جنہوں نے یہ بات ایجاد کی کہ نوجوان ہمارا دفاتر میں ڈیوٹی کے لیے جائے اور ننگے سر جائے، ٹائی تو لگی ہوئی ہو لیکن سر پہ ٹوپی نہ ہو، شرٹ تو پہنی ہوئی ہو لیکن سر پہ کپڑا نہ ہو، پتلون تو پہنی ہوئی ہو لیکن سر پہ پگڑی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سلسلہ ایجاد کیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم پکڑ لو اپنی زینت عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت گویا مزین ہو جاؤ، اپنا لباس ٹھیک کر لو، لباس بہترین کر لو، صاف ستھرا لباس پہن لو، اور اپنے سر پہ کپڑا رکھو، ٹوپی پگڑی کی شکل میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی نہ کرو۔ کیا معنی؟ مفسرین میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور غالباً علامہ آلوسی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ مناسب کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ اور نہ ہی کم کھاؤ، اتنا کم بھی نہ کھاؤ کہ بدن نحیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، سکت اور طاقت نہ رہے کھڑے ہونے کی، قیام رکوع سجدہ نہ کر سکو، اتنا زیادہ بھی نہ کھاؤ سانس لینا مشکل ہو جائے اور معدہ آپ کا خراب ہو جائے اور مختلف بیماری سر اٹھانے لگیں، اور بے وقت بھی نہ کھاؤ، وقت پہ کھاؤ، مناسب کھاؤ، نہ کم کھاؤ نہ زیادہ کھاؤ، اور وقت پہ کھاؤ۔ کھانے کے اوقات میں بعض اطباء ماہرین لکھتے ہیں صبح کے وقت ثقیل غذا کا اہتمام کریں تاکہ سورج کی شعاؤں کے ساتھ آپ کا معدہ بھی کام کرے اور آپ کی غذا ہضم ہوتی چلی جائے، اور جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو تو معدے پہ بوجھ نہ ڈالیں، معدے کو مجبور نہ کریں، گویا یہ معدہ اس نوعیت کا کام نہیں کرے گا جس نوعیت کا کام زوال سے پہلے کرتا ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین غذا صبح ہی کی غذا ہے جو زود ہضم بھی ہے، کھائے اور جلد ہضم ہو جائے، اور رات کو کھانا بہت زیادہ کھانا، پھر بے وقت کھانا، پھر کھا کے فوراً سو جانا، یہ سینکڑوں بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گویا ہر بیماری کے لیے اجازت، آجا میدان خالی ہے، تو بھی آجا، تو بھی آجا، تو بھی آجا۔ انسان کے وجود کی صحت کا دار و مدار معدے پہ ہے، معدہ ٹھیک ہے تو سارے باقی اعضاء بھی بہتر سے بہتر کام کرنے والے ہوں گے، اگر معدہ خراب ہے تو باقی اعضاء بھی اس کے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ جگر تک کی بیماری، دل کی بیماری، گویا لیور، ہارٹ، کڈنی، یہ ساری چیزیں بیمار ہوتی ہیں معدے کی وجہ سے۔ چست تک متاثر ہوتا ہے معدے کی وجہ سے۔ اگر معدے کو مناسب خوراک دی جائے، وقت پہ خوراک دی جائے، تو معدہ جب اپنا کام پورا کرے گا تو ہر عضو اپنے اپنے مقام پہ ٹھیک اپنے کام میں مصروف رہے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، زیادتی نہ کرو۔ کیا معنی زیادتی کا؟ نہ زیادہ کھاؤ، نہ کم کھاؤ، نہ بے وقت کھاؤ، اور نہ کسی کا کھاؤ چھین کر، اپنا کھاؤ، اپنا کھاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والا کو۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجیے کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے نکالی واسطے اپنے بندوں کے والطیبات، اور ستھری چیزیں، من الرزق، رزق کی بابت، رزق کے متعلق کی، رزق کے بارے میں۔ مشرکین اپنی طرف سے یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ حج کے لیے جاتے کہ جی ہمارے لیے مچھلی حرام، گوشت حرام، انڈا حرام، دودھ حرام، یہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو؟ جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور والطیبات من الرزق، اور ستھری چیزیں رزق کے متعلق، گویا ستھرا رزق، پاکیزہ کھانا، قل هو للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے واسطے ایمان والوں کے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یہ ان کا حق ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور خالص قیامت والے دن، کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے یعلمون، جو جانتی ہے۔ قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، حکم کیا میرے رب نے ساتھ انصاف کے، واقیموا وجوہکم، اور قائم رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو اس کو خالص کر کے اس کے لیے دین، کما بداکم، جیسا کہ اس نے ابتداءً پیدا کیا تم کو، تعودون، تم لوٹو گے، فریقاً ہدا، ایک فریق اس نے راہ دکھائی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک بنا لیے انہوں نے شیاطین اولیاء، دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم، پکڑ لو اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور نہ زیادتی کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک نہیں وہ پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ کہہ دیجیے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق سے۔ قل کہہ دیجیے للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، گویا یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہوں گی، خالص ہوں گی قیامت کے دن، کذالک، اس طرح نفصل الآیات، ہم بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔